فیل امبر کا کیا پوچھنا، آج کل تو ان کا جلوہ ہی جلوہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ نقابت بھی کرتے ہیں اور نقابت کی شکل میں نظامت و خطابت بھی کرتے ہیں۔ ان کے اشعار بڑے جدید اور نئے ہوتے ہیں اور بالکل سمپل اور جذبات کو جھنجھوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان بھر میں ان کا سفر جاری ہے، ورنہ علاقائی نقیب تو 100 کے قریب ہے۔ بنگال کا الگ، اڑیسہ کا الگ، بہار کا الگ، اتر پردیش کے 10 علاقوں کا 10 نقیب، کرناٹک اور مہاراشٹر کا الگ، لیکن ہندوستان بھر میں جس نقیب کی پذیرائی ہو، جس کو پوچھا جائے، وہ 2-3 لوگ ہیں۔ اور اس وقت تو یہ تن تنہا ہے، چونکہ ایک نقیب تھے تو وہ خطیب بن گئے، جو پورے ہندوستان میں جن کی نقابت کا سکہ چلتا تھا، تو آج کل وہ مقرر بن گئے۔ تو اب وہ میدان خالی ہے، اب وہ میدان انہی کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس نوجوان نقیب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور آج میں یہ بتا دوں کہ بنگال کے لوگ اگر بہار میں مل جاتے ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو ہمارے اسٹیٹ کا آدمی بہار میں مل گیا، اور ہندوستان کے لوگ اگر امریکہ میں مل جائیں تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا آدمی مل گیا۔ تو ہندوستان میں ملاقات ہونا اور ہے، امریکہ میں ملاقات ہونا اور ہے، لندن میں ملاقات ہونا اور ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی رمضان کے آخری عشرے میں اس نقیب سے میری ملاقات سرکار کے روضے کے قریب پہلی چھتری کے پاس ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ جلسوں میں ملاقات ہونا اور ہے، اور مسجد نبوی میں اچانک ملاقات ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پاتے، ایک بلڈنگ میں رہنے کے بعد ملاقات نہیں ہو پاتی، اور اچانک ملاقات ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے، آپ سبوں کو بھی حرمین طیبین کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو کانفرنسیں ہوتی ہیں، کمیٹی کے ماتحت ہوتی ہے، اور اس میں کئی مہینے کی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے ایک جلسہ ہوتا ہے۔ مگر آج کا جو جلسہ ہے، جو کئی کانفرنسوں پہ بھاری ہے، ایک نقیب اور ایک شاعر، یہی تو جلسہ چلانے کے لیے کافی ہے۔ 2-3 گھنٹے اکیلے پڑھنے والا یہ دیوانہ شاعر ہے، مگر آج 3-4 لوگوں کو جلسے والے نے بلا لیا، اور سارا محلہ نہیں جلسہ کر رہا، صرف ایک آدمی شیخ سیانت علی، بتائیے ایک آدمی نے جو 50 گاؤں والا مل کے جو جلسہ کرتا ہو، وہ تنے تنہا وہ جلسہ کر کے دکھلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگ، آج سے میں نے کئی سال پہلے بنگلور میں ایک سیٹ کو دیکھا تھا، وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے بنانے کے لیے قوالی کیا تھا، اور کئی لاکھ روپے خرچ کیا تھا۔ ایک طرف غیر مسلم ہماری بنیاد کاٹنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف ہے، ایسے وقت میں ہمیں ایک پیسے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پیسہ بچے اور برے دن میں کام آئے، اور دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں جو پیسوں کو پانی کی طرح فضول خرچی میں بہا رہے ہیں۔ ان کے لوگ پیسے کمانے، بچوں کو پڑھانے اور ہمارا وجود مٹانے میں 24 گھنٹے سرگرم ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جڑیں کھود رہے ہیں، اپنی بنیاد کاٹ رہے ہیں۔ ایک تو غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، 90% مسلمان غریب ہیں۔ اب غریب ہیں 90% مسلمان غریب، 10% ہی، 100 میں 10، وہ بہت زیادہ میں نے کہہ دیا، 100 میں 5 لوگ ہیں جو خوشحال ہیں، 95% غریب۔ اور تھوڑا سا بمبئی میں جا کے کما کر کے اپنا گھر بنا لینا یہ مالداری نہیں ہے۔ مکیش امبانی کی بیوی کی جو کار ہے، اس کار کے چکے کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے، اتنا آپ سمجھ لیں۔ 100 کروڑ کی کار ہے تو ایک ٹائر کی قیمت ہوگی کئی کروڑ، جس کی کار کا ایک پہیا کئی کروڑ روپے کا ہو،
تو ہمارا گھر ہماری زمین سب بیچ دیں تو اس کے ایک پہیا کے برابر نہیں ہو۔ اب اگر ہمارے لوگ تھوڑا پیسہ کما کے ایک دو روم بنا لیں اور گھر میں اے سی لگا لیں، آلٹو اور اسکارپیو خرید لیں اور سمجھیں کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، کچھ نہیں کیا۔ سامنے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ان کے پہیا کی قیمت کے برابر بھی میرا گھر، میرا دروازہ، میری گاڑی نہیں۔ تو اس لیے مالداری یہ نہیں ہے، مالداری ہے وہ جہاں دولتوں کی ایسی فراوانی ہو کہ صاحب کئی ہزار لوگ جن کے یہاں کام کر کے ان کے چولہے جلتے ہوں، ان کی دنیا آباد ہو۔ ہمارے پاس دولت بہت کم ہے، اگر اللہ دولت دیتا ہے تو وہ قوالی میں خرچ کر دیتا ہے۔ میں نے اس سوٹ کو دیکھا، برتھ ڈے کے موقع پر انہوں نے قوالی کیا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھر کی شادی کے موقع پر شیخ چلی کو بلاتے ہیں۔ شیخ چلی ایک ٹیم ہے جو ہنسانے والوں کی، کامیڈین کی ایک ٹیم ہے۔ لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اس کی باتیں سن سن کے ہنستے ہیں۔ جیسے ہمارے جلسے میں بھی اسی طرح کا رنگ آج کل پیدا ہو رہا ہے۔ تقریر کرنے والا کامیڈی بولتا ہے تو سارے لوگوں کو مزہ ملتا ہے، لوگ انہی کا سلیکشن کرتے ہیں۔ قرآن پاک جس میں سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ قرآن کریم بندے کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اب بندہ کمزوری کا مجموعہ ہے، ہماری زندگی خود کمزور ہے۔ کل موت کا اعلان ہو کوئی نہیں جانتا، سارے لوگوں کو خبر ہے کہ چاہے 1000 فیکٹری چلائیں، 1000 کچھ کریں، مگر 24 گھنٹے میری گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی بھی وقت میں یہ بندہ مر سکتا ہے۔ یعنی زندگی کی کوئی ضمانت ہی نہیں ہے، گارنٹی ہی نہیں۔ تو جو اتقدر خطرے میں جوجھ رہا ہو، اس کے اترانے کا، اس کے اپنے آپ کو بڑا بننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا۔ تو انسان کمزوری کا پتلا ہے، سب سے بڑی کمزوری کہ کسی بھی ٹائم میں یہ مر سکتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کمزور ہے، اس کا نظریہ کمزور ہے، اس کی سوچ کمزور ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ وہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ رب العزت سب کا خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور اس نے سب کو پیدا کیا۔ تو بندے کی فکر کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بہت مضبوط ہے، وہاں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو ساری مصیبتوں کا علاج بندے کو قرآن میں ڈھونڈنا چاہیے۔ سارے علوم و فنون کا سرچشمہ قرآن ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ مضبوط کلام ہے، جو چپ رہے گا، چلو اندر جاؤ، نیچے جاؤ، چلو نیچے جاؤ، پیچھے جائے، چپ رہو، خاموشی سے سنو۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں کہہ رہا تھا